عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہماری زندگی کے اندر ایک اہم پہلو جس سے ہم بڑی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اذیت ناک حد تک وہ بات چلی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے لوگوں کا باتیں کرنا۔ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اگرچہ اسلام نے اسے بڑا ناپسند کیا اور غیبت کو زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ پھر بھی اس اخلاقی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کی وہ باتیں جب ہم تک پہنچتی ہیں، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ شخص بڑی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ذہنی تکلیف میں بھی آتا ہے، کرب میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات خدا معاف فرمائے تو بعض لوگوں میں مایوسی بھی پھیل جاتی ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام، قالوا تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح معاذ اللہ یہ بیوقوف ایمان لائے، ان کی طرح ایمان لے آئیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، انہیں اس بات کی خبر ان لوگوں کو جو کائنات کے بہترین لوگ ہیں زمین پر، انبیاء کے بعد صحابہ، ان کو لوگوں نے بیوقوف کہہ دیا، باتیں کر دی۔ آپ قرآن مجید دیکھیے سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے، جب لوگوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ حضور تو مجنون ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لوگ بات کرتے ہیں اور کر جاتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں تبصرہ کرنے کا۔ تو میں نے بہت سارے لوگ ایسے زندگی میں دیکھے ہیں جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اذیت میں آ گئے، تکلیف کا شکار ہو گئے، اور میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر، آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عامر بن فہیرہ کو اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگانے کی، کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو گفتگو کرنا، بات کرنا، لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے، ایک جملہ کہہ کے لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے، ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے ہیں، اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے ہیں۔ پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگیں کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئی۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو اس سے پرہیز کریں، اور پھر دوسرا آپ سے، اپنے آپ سے، سب سے ایک گزارش کروں گا کہ ایک بات اپنی زندگی میں طے کر لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ کو باتیں نہ کریں، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔
मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, ये तो फनकार है, एक मिनट में लोग निकाल के ले आते हैं बात, एक मिनट में। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इमाम अबू नुऐम ने हिलियतुल औलिया में इसको बयान किया। हज़रत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मैं चाहता हूँ लोग मेरा सिवाय भलाई के ज़िक्र न करें, मेरा ज़िक्र करें तो सिर्फ भलाई के साथ करें, खैर के साथ करें, मेरे बारे में शर की बात न करें। तो रब करीम ने फरमाया, मूसा ये बात तो मैंने अपने लिए भी नहीं चाहिए कि लोग जब भी मेरा ज़िक्र करें खैर के साथ ही करें। तब जब रब ने अपने लिए नहीं चाहा तो फिर ए मूसा लोग तो बात करेंगे ही, लोग तो मुंह में ज़ुबान रखते हैं, ये तो गुफ्तगू करेंगे ही, ये तो करेंगे। अब होता क्या है, हम उसका नफ्सियाती असर लेते हैं, हम उसका असर लेते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ सारे लोग ही कानों के कच्चे होते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा होते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं इतने लोग फलाने बंदे की बात मानते हैं। तो मैंने कहा दुनिया में तो आज भी काफिर ज़्यादा हैं, काफिर ज़्यादा हैं, शैतान के पैरोकार आज भी। तो ज़्यादा होना कोई हक की दलील है हमेशा? ये क्या बात हुई कि फलाने की इतने लोग बात मानते हैं? यहाँ तो मैंने ये देखा है इस मुआशरे में कि झूठे से झूठा आदमी उसके भी फॉलोअर होते हैं, दगेबाज से दगेबाज बंदा उसके भी, गवैयों के फॉलोअर, अदाकारों के फॉलोअर, फलाने के फॉलोअर। इसका ये तो भाई इंसान का मिजाज है, हर बंदा कानों का कच्चा है, कोई थोड़ा ज़्यादा कच्चा है, कोई थोड़ा कम कच्चा है। तो बातें तो होगी, लोग मुंह में ज़ुबान रखते हैं तो गुफ्तगू तो करेंगे। अब ये असर लेने वाले पे है कि वो उसका असर किस तरह का लेता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े समझदार लोग नफ्सियाती हो जाते हैं, बड़ी बड़ी समझदार ख़वातीन नफ्सियाती हो जाती हैं। मेरी सास बातें करती है, मेरी नंद बातें करती है, मुझे फलाना बातें करता है, मुझे फलाना। भाई बातें जिसके मुंह में ज़ुबान है उसने बात तो करनी है। अब आपने क्यों ये दावा कर लिया है कि आप इतने ऊंचे चले जाएं कि आपको बात ही कोई ना करे? क्या हर्ज है इसमें? अगर कोई आपको बात कर दे तो क्या है, हम किसी ने कर ली तो फिर क्या हुआ? उसका इतना असर कबूल करना कि सारी रात सोना ही ना, परेशान हो जाना। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी बातें नहीं होती जितनी उन्हें टेंशन होती है। यानी वो दो बंदे कोने में खड़े हैं तो मेरी ही बात कर रहे हैं, और भाई तो इतना अहम नहीं है, उन्हें कोई और काम भी हो सकता है, तेरी बात ही उन्होंने करनी। बिला वजह लोग समझते हैं कि मैं बड़ा अहम आदमी हूँ, वहाँ भी मुझ पर तबसरा हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। इस पहलू से बाहर आएँ, इस कम्प्लेक्स से निकल आएँ। इब्ने हज़म कहते हैं कि मिस्र में एक ताजर बड़ा कामयाब हो गया था, बड़ा कामयाब ताजर हो गया। तो ज़िंदगी में जितने लोग भी कामयाब होते हैं उनसे हसद होता है, उससे भी उसके इर्द गिर्द के लोगों ने हसद शुरू किया। अब ताजरों ने प्लानिंग की कि इसे ख़राब कैसे करना है। वो एक दिन अपने घर से निकला, सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पगड़ी बांध के बाहर। अब 5-6 लोगों ने पहले से मनसूबाबंदी की हुई थी। एक साहब उसे मिले, कहने लगे माशाल्लाह आज तो सफ़ेद कुर्ते पर सब्ज़ इमामा, सब्ज़ पगड़ी बड़ी ही अच्छी लग रही है। तो हंस के कहने लगा, लगता है आप सो के उठ के आए हैं, पगड़ी तो मेरी सफ़ेद है। उसने कहा चलो पगड़ी तो सब्ज़ी है, बाकी आप नहीं मानते तो आपकी मर्ज़ी। वो आगे बढ़ा। तो अब चूँकि प्लानिंग थी तो एक शख्स और मिला, उसने कहा क्या बात है, सफ़ेद कुर्ते पर आपका पीले रंग का इमामा क्या जचता है। उसने कहा यार को खुदा का खौफ कर। हंस के कहा क्या हो गया, तेरी ऐनक का नंबर तो नहीं तब्दील होने वाला हुआ? और भाई मैंने तो सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद ही इमामा बांधा है। अब 2-3 लोगों की दफ़ा तो वो मुस्कुराया, लेकिन वो ढेर सारे लोगों ने मनसूबाबंदी की थी। वो जब चौथे के पास गया तो उसने भी कहा कि क्या बात है सफ़ेद कुर्ते पर पीले रंग के इमामे की। उसने कहा पीला कहाँ है? अब वो गुस्से होने लगा। अब वो छठे के पास गया तो उसने कहा जनाब क्या बात है सफ़ेद कुर्ता और काला इमामा। अब वो गुस्से में इतना बावला हुआ कि पहले हंसा फिर रोया, फिर उसे समझ ना आई कि दुकान का ताला किस चाबी से मैंने खोलना है। बस वो शाम हुई तो उस बेचारे को बच्चों ने रोड़े मारने शुरू कर दिए। वो इतनी तकलीफ में आ गया कि लोग उसे पागल कहने लगे। क्यों? इसलिए कि लोग मनसूबाबंदी, अफवाह थी ना कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो लोगों ने हाल पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। लोगों की बातें, लोगों के तबसरे, लोगों के कमेंट्स। बोले इमाम शाफई
امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد۔ وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر، تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو، کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے ہیں۔ انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی، انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی، اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے دفن کرنا چاہا، وہ باہر نکل آئی۔ او میرے بھائی، لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے، جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا۔ اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی، باتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے، آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی، ان کے زمانے میں بھی ہوئی، ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں، اور داتا صاحب ہو رہی ہے، خواجہ صاحب ہو رہی ہے، حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں، ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے، جتھے، اور پورا کام کیا گیا۔ اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا، کوئی تو ہو نا جو کوئی بات کرے۔ دیکھیں نا، اگر اندھیرا نہ ہو، رات نہ ہو تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا، اور بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے، تجھے اس نے عروج دیا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو باتوں سے پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں۔ جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے، اسی کی تو بات ہوتی ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں، کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جہل اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا، تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے، پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے۔ تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا۔ تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا، ہاں ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، اس پر ضرور غور کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں، تہمت کا موقع نہ دیں۔ مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے۔ اپنے لیے ہم نہ دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے، مفت کی بحث ہو رہی ہے، فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے، ایک کھولی ہے، دوسری نہیں کھولوں گا، اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے، تو موقع نہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا۔ جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں، جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا، جان بوجھ کے موقع نہ دیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں، میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، ساتھ تو رہتا ہی تھا نا، بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر
اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اب اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے، ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع، لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں تہمت والی جگہ سے۔ بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے ہیں جس کے بالکل ہی جائز ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے، عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں، ابہام کا۔ ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے،